چلیے اگلا ٹاپک ہم دیکھتے ہیں، جھوٹے اور فریبی پیشواؤں کا فتنہ. یہ ٹاپک ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو بھی ہم اسکپ کرتے ہیں کہ قیامت سے پہلے بہت سارے جھوٹے اور فریبی پیشوا ہوں گے، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کئی دجال کذاب آئیں گے. تو یہ ٹاپک ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اس کو ہم اسکپ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. عورتوں کی حکمرانی کا فتنہ. عورت کا حکمران بننا قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جنگ جمل کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سے بہت فائدہ پہنچایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایرانیوں نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو عورت کو اپنا حاکم بنا لے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بعض دوسرے محدثین نے بھی اس حدیث کو کتاب الفتن میں شامل کیا ہے، یعنی کتاب الفتن میں اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ یہ بھی قرب قیامت کا ایک فتنہ ہے. عورت کی حکمرانی بھی ایک فتنہ ہوگی قیامت سے پہلے. تو عورت کی حکمرانی کو اسلام میں ناپسند کیا گیا ہے. تو اس کام میں پھر خیر کیسے ہو سکتی ہے جس کام کو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند کیا ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ویسے عورت کی لیڈرشپ سے منع کیا گیا ہے. مثلاً اداروں کی لیڈرز عورتیں ہیں اور بہت اچھے سے چلا رہی ہیں ادارے. اسکول کالجز کی پرنسپل عورتیں ہیں. تو ان جگہوں پر یا دینی اداروں میں تو لیڈرشپ ہو سکتی ہے عورت کی، لیکن یہاں پر بات ہے ملک کی حکمرانی کی، کہ اس لیول پر عورت کی حکمرانی کو ناپسند کیا گیا ہے. وہ قوم فلاح ہی نہیں پا سکے گی جو کسی عورت کو حکمران بنائے گی. اب آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے ممالک رہ چکے ہیں جہاں پر عورتوں کی حکمرانی تھی، مثلا جرمنی، بنگلہ دیش. ان علاقوں میں عورت کی حکمرانی تھی، عورت لیڈرز رہ چکی ہیں. تو سوال یہ آتا ہے کہ پیشین گوئی تو یہ ہے کہ کوئی وہ قوم فلاح نہیں پا سکے گی، لیکن ان قوموں نے ترقی بھی بہت کی. تو پھر اس کی کیا وجہ تھی؟ اگر کوئی قوم دنیا میں ترقی کرتی ہوئی نظر آ بھی جائے جس کی حکمران عورت ہو، تو وہ صرف اور صرف دنیاوی کامیابی ہو سکتی ہے اور وہ دنیاوی ترقی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی. فلاح سے مراد کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی. کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی ہوئی نا اگر کسی قوم نے یہ رویہ اختیار کیا منع ہونے کے باوجود. تو فلاح یہ ہے کہ جہنم سے خلاصی اور جنت کا حصول. تو وہ چیز پھر اس قوم کا مقدر نہیں بن سکتی. تو قرب قیامت کا یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ عورت حکمرانی کرے گی. اللہ تعالی ہمارے ملک کو ایسے فتنے سے محفوظ رکھے. ویسے ہی ہمارے ملک کے حالات ہم جانتے ہیں کتنی بدحالی ہے. فلاح نام کی تو کوئی چیز دنیاوی اعتبار سے بھی نہیں. تو اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے. جس طرح سے عورت پر اور بھی دیگر کئی ایک کام منع ہے، جیسے اذان نہیں دے سکتی عورت، امامت نہیں کر سکتی، نکاح نہیں پڑھا سکتی، جمعہ نماز نہیں پڑھا سکتی یعنی امامت نہیں کروا سکتی، جہاد میں جانا فرض نہیں عورت کے لیے. اسی طرح سے حکمرانی بھی منع کی گئی ہے. یہ تو ملکی اعتبار سے تھا، سیاسی اعتبار سے کہ عورت کی حکمرانی ناپسندیدہ ہے. عام حالات سے اگر آپ ریلیٹ کریں، اپنے گھروں میں دیکھیں ہماری سیاست، ہماری جاگیرداری کہاں تک ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر تک ہے. اگر وہاں دیکھیں تو کیا عورت کی حکمرانی پسندیدہ ہے؟ ایز ماں اگر آپ کہہ لیں تو بچوں پر تو حکمرانی پسندیدہ ہے اور ہونی چاہیے. لیکن اگر ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن میں دیکھیں تو کس کی حکمرانی ہونی چاہیے؟ شوہر کی ہونی چاہیے، کیونکہ شوہر کے درجات اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں عورت پر زیادہ رکھے ہیں. اب اگر مرد اور عورت دونوں کمانے لگیں تو پھر عورت کیا کہتی ہے کہ ہم دونوں برابر ہیں؟ کسی صورت میں برابر نہیں. مرد پھر بھی مرد ہی رہے گا اور حکمران ہی رہے گا، اور حکمرانی اچھی بھی اسی پر لگتی ہے. عورت بے شک مشوروں میں شامل ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ عورت کو بالکل ہی حقیر سمجھا گیا ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ازواج سے مشورہ بھی کیا کرتے تھے، گھریلو معاملات میں ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے.
آپ جانتے ہیں جب آپ سیرہ پڑھ رہے تھے اس میں صلح حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرے کے لیے ان کو روک دیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اپنا احرام کھول دو اور سر منڈوا لو، لیکن صحابہ کرام اس بات کے لیے راضی نہیں تھے. تو ایک ازواج مطہرات میں سے ہی ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ یہ کام کر لیں، باقی تمام خود ہی کر لیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی کیا، اپنا احرام کھولا اور سر منڈوایا، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے تمام صحابہ نے ایسا کیا. یہ ایک عورت کا ہی مشورہ تھا جو مانا گیا اور جو لیا گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عورت کو اہمیت دیتے تھے، مشورے کرتے تھے اور مانتے بھی تھے. تو ایسی بات نہیں کہ عورت اپنے گھر میں بالکل کوئی حیثیت نہیں رکھتی. عورت کا اپنا ایک مقام ہے، وہ ہر معاملے میں بہترین بیوی بننے کے لیے اچھے مشورے دے سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے، وہ بھی ایک عورت تھی. تو عورت کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن یہ ہرگز مطلب نہیں کہ عورت اپنے آپ کی برتری اتنی ظاہر کرے کہ شوہر پر حاوی ہونے لگے. اس صورت میں عورت کی حکمرانی اچھی نہیں، بلکہ گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا. جہاں عورت اپنے آپ کو نیچے رکھے گی، اپنے شوہر کو اوپر رکھے گی، گھر کا ماحول بھی بہت خوبصورت ہوگا. ٹھیک ہے، تو اللہ ہم سب کو اس بات کی سمجھ دے کہ ہم اپنے شوہروں کو ان کا حق دیں، ان کی حکمرانی کو ایکسیپٹ کریں، اور اپنا بیوی ہونے کا جو ذمہ داری ہے، جو ماں ہونے کی جو ذمہ داریاں ہیں، صرف وہی نبھائیں. چلیے اگلا ٹاپک ہے ہمارا گمراہ کرنے والے حکمرانوں کا فتنہ. اس ٹاپک کو بھی ہم اسکپ کریں گے کیونکہ اس میں کیا پڑھا تھا ہم نے کہ قیامت سے پہلے نااہل حکمران ہوں گے، اور ایسے ایسے حکمران ہوں گے جو قرآن اور سنت کے مطابق عمل نہیں کریں گے، منافق ہوں گے، اور وہ دین کی بالکل یوں سمجھ لیں کہ الف بے تک بھی نہیں جانتے ہوں گے، اور وہ بڑے بڑے وعظ کریں گے اور ان کا اپنا عمل کچھ بھی نہیں ہوگا، حکمت سے خالی ہوں گے. اور ایسے سردار یا ایسے حکمران مسلمانوں پر حکومت کریں گے، اور لوگ ان کو یعنی جاہلوں کو عالم سمجھ لیں گے اور انہی کے کو حکمران بنانا پسند بھی کریں گے. یعنی نااہل حکمران ہم پڑھ چکے ہیں کہ خود عوام ہی پسند کرے گی. تو ایسے حکمران جب مسلط ہوں گے تو وہ بغیر قرآن اور سنت کے یعنی قرآن اور سنت کے خلاف لوگوں کو حکم دیں گے، اور ایسے ایسے شرعی دلائل کے ساتھ اپنے ملکوں کے حکمرانیاں اور اپنے انتظامات چلائیں گے اور ملک میں فساد پیدا کریں گے، اور اس طرح سے معاشرے میں لوگوں کو گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو یہ ٹاپک بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں.